اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ماہ فروری کے پہلے عشرے کے حالات بیان کیے جائیں گے کہ علم نجوم کی روشنی میں تمام 12 بروج کا یہ عشرہ ان کا کیسا رہنے والا ہے۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ شروع کرتے ہیں اپنے اس عشرے کے پہلے برج سے جو کہ برج حمل، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 1 سے 31 فروری کا یہ عشرہ ان کا کیسا رہنے والا ہے۔ یہ عشرہ بیرون ملک سفر کے حوالے سے اور اس سے ریلیٹڈ کاموں کو سر انجام دینے کے حوالے سے کچھ اتنا موضوع وقت ثابت نہ ہوگا۔ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے، تو اس وقت کو گزرنے دیں، کسی اگلے وقت میں بہتر وقت میں اپلائی کریں تاکہ اللہ کے حکم سے بہتر نتائج سامنے آئیں۔ رواں دنوں میں آپ کو قوانین کی پابندی ضرور کرنی چاہیے کیونکہ اس کی خلاف ورزی سے آپ بڑی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ وہ برج حمل والے افراد جو پارٹ ٹائم کسی روزگار کی تلاش میں تھے، وہ آن لائن ورکنگ بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اب ان کو ایسی آپشن ملتی نظر آ رہی ہیں جن کو اگر یہ اویل کر لیتے ہیں تو ایک اچھا منافع مستقبل میں حاصل کر سکیں گے۔ سسرالی عزیزوں کے ساتھ کچھ تعلقات میں بہتری آنے کے واضح امکانات ہیں اور یہ وقت ان کی طرف سے فائدے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عشرے میں آپ اپنی عقل و ذہانت کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتے دکھائی دیں گے، یعنی کہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے لیے گئے فیصلوں کے مثبت اور بہتر نتائج کی توقع ہے۔ ملازمت پیشہ افراد سے ان کے افسران نئے نئے آئیڈیاز کی اور بہت ہی اچھی پرفارمنس کی توقع کر رہے ہوں گے۔ تو بہرحال آپ برج حمل والوں کو چاہیے کہ دل و جان سے محنت کریں، مستقبل میں اس کا بہتر ثمر ملے گا۔ شریک حیات کے ساتھ تعلقات میں بہتری آئے گی۔ اس عشرے میں آپ کو اچھی نصیحت کرنے والے لوگ بھی ملیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا مجید، اس کا ورد کریں۔ ایک تسبیح روزانہ ظہر کی نماز کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ دودھ کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 5 اور 9 فروری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج ثور، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ ان کا علم نجوم کی روشنی میں کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ کسی کو ادھار رقم قرض دے رکھا تھا تو اس عشرے میں واپسی کا مطالبہ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اس بات کے کبھی امکانات ہیں کہ وہ رقم یا ادھار آپ کا واپس کر دے۔ شریک حیات کے ساتھ انبن ہوتی نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کے گھریلو معاملات میں بھی کچھ ناخوشگواری کا عنصر پیدا ہوگا۔ اس عشرے میں برج ثور والے افراد ذہنی پریشانی میں گرفتار رہیں گے۔ رواں دنوں میں آپ کو ذہنی سکون بھی میسر نہ آ سکے گا۔ بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس عشرے میں اس قابل ضرور ہوں گے کہ اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو ان کی سازش کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکیں۔ وہ لوگ جو روزگار کی تلاش میں ہیں یا وہ ملازمت پیشہ افراد جو بہتر روزگار کی تلاش میں ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی کوششوں کو جاری رکھیں۔ اس عشرے میں ان کو خوشخبری ملنے کے کبھی امکانات ہیں۔ کاروباری مصروفیات بڑھنا شروع ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ کاروبار میں بڑھوتری کو بھی ظاہر کر رہا ہے، اور وہ برج ثور والے افراد جو کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں یا کاروبار میں سرمایہ کاری کرنا کا سوچ رہے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ثابت ہوگا۔ اس عشرے میں برج ثور والے افراد اپنے اخراجات میں کافی حد تک قابو پانے میں کامیاب رہیں گے۔ خاص کر اس عشرے کے اختتام تک ان کے اخراجات میں واضح کمی دیکھنے میں آئے گی۔ ان دنوں میں آپ کو اپنی سواری اور اشیاء کی حفاظت کرنے کی بے حد ضرورت ہے کہ گم ہونے، چوری ہونے کا اندیشہ ہے۔ اس عشرے میں آپ کی افسران کی نظر میں عزت و وقار میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا، اور ان سے وابستہ کوئی کام ہے تو وہ بھی ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واسع، 5 تسبیحیں روزانہ آپ نے اس کی کرنی ہے فجر کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں حسب توفیق بڑے گوشت کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 4 فروری کی ہے۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ ہے برج جوزہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ کاروبار میں سرمایہ کاری کرنے کے حوالے سے ایک اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو اپنے کاروبار کو پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے کہ اس کام کو سر انجام ضرور دیں۔ اولاد کے معاملات اس عرصے میں خاص طور پر توجہ طلب ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ عشرہ ان کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ افسران کی طرف سے حمایت ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس عشرے کے پہلے 5 ایام میں اپنے رکے ہوئے پھنسے ہوئے کام نکلوانے کی کوشش کریں
وہ کام حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ اپنی ذات کو ارد گرد کے لوگوں سے ممتاز سمجھنا شروع کر دیں گے۔ طالب علموں کی توجہ تعلیم کی طرف بڑھے گی اور ان کی امتحانات اور دیگر ٹیسٹ وغیرہ میں کارکردگی بھی خاصی متاثر کن ہوگی۔ کھانے پینے کی اشیاء کے معاملے میں احتیاط برتیں، یہ اشرا خرابی صحت کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں لوگوں سے بہت زیادہ توقعات وابستہ نہ کریں کیونکہ وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتی۔ خاندانی جائیداد یا مکان کا مسئلہ ہے تو وہ رواں دنوں میں حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا مجیب، اس کا ورد کریں 3 تسبیح روزانہ۔ فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں روبی یا کود جس کو کہتے ہیں اس سٹون کا بھی استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ کم از کم اس کا وزن جو ہے وہ 5 کیرٹ ہو۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 1 اور 9 فروری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اس عشرے کے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سرطان، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ ان کا کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ ملازمت پیشہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں، اس عشرے میں کوئی مثبت پیش رفت ہوتی دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کے علاوہ وہ ملازمت پیشہ افراد جن کے لیے ان کا دفتری ماحول کچھ غیر مناسب سا بنا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے فرائض کو درست طریقے سے انجام دیں، ورنہ معاملات جو ہے مزید خرابی کی طرف جاتے نظر آ رہے ہیں۔ اس عشرے میں مکان یا پلاٹ کی فروختگی نقصان کا موجب بن سکتی ہے۔ اس عشرے کے پہلے 5 ایام میں ہی آپ اپنے غیر ضروری اخراجات میں خاطر خواہ کمی لاتے نظر آ رہے ہیں۔ شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر محفلوں میں شرکت کریں گے۔ رواں دنوں میں آپ چیزوں کو مثبت پہلو سے دیکھنا شروع کریں گے اور بہت سے کاموں کو سر انجام بھی دیتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس عشرے میں آپ کو اپنی صحت کے حوالے سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ پہلے 7 ایام میں آپ کچھ لاپرواہی برتے نظر آ رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی صحت میں خرابی دیکھنے میں آئے گی۔ ان دنوں میں اولاد اور یار دوستوں کے ساتھ سیر و تفریح کے لیے جانا ہوگا۔ عدالت میں کوئی کیس چل رہا ہے تو اس کا فیصلہ بہت حد تک آپ کے حق میں جاتا نظر آ رہا ہے۔ لڑائی جھگڑے جیسے کاموں سے دور رہنے کی کوشش کریں، چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے۔ یہ عشرہ بیرون سفر کے حوالے سے جانے کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو امیگریشن یا بیرون ملک اسٹڈی ویزے کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں ضرور کوشش کریں۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا واجد، اس کا ورد کریں 1 تسبیح روزانہ عشاء کی نماز کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ پیریڈوٹ سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 4 اور 9 فروری کی ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج اسد، اور آپ کو بیان کریں گے کہ 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ کے والدین کے ساتھ تعلقات میں کچھ خرابی آتی نظر آ رہی ہے۔ راہ چلتے یا گاڑی چلاتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ عشرہ آپ کے ایکسیڈنٹ ہونے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ادھار رقم دے رکھی تھی تو واپسی کا مطالبہ کریں، واپس ملتی نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس عشرے میں آپ کو بہت سے مدد کرنے والے بھی ملیں گے اور ان دنوں میں کچھ نئے دوست بھی بنانے کا موقع ملے گا۔ کاروباری افراد کو چاہیے کہ مال کی لین دین کرتے وقت محتاط طریقے اور ہوش مندی کا مظاہرہ کریں ورنہ ان کو نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ انعامی اسکیمیں، بونڈ نمبر، پرائز بونڈ وغیرہ کھیلنے والے افراد کو چاہیے کہ رواں دنوں میں ان معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں کیونکہ ان معاملات سے نقصان کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا۔ یہ عشرہ شادی بیاہ اور اس طرح کی دیگر تقریبات میں شمولیت کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ غیر ضروری اخراجات کی مد میں اضافہ دیکھنے میں آئے گا۔ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں بہت سی محتاط طریقے سے ٹریڈنگ کریں کیونکہ یہ وقت کوئی خاص بہتری یا فائدے کو ظاہر نہیں کر رہا۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا مقدم، 3 تسبیحیں اس کی آپ کریں عشاء کی نماز کے بعد اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس عرصے کے لیے گندم کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 5 فروری کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اس عشرے کے اگلے برج کی طرف جو کہ برج سملہ، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ 1 سے 10 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ حکومتی افسران سے وابستہ کام ان دنوں میں حل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کو چاہیے کہ اس عشرے میں ضرور کوشش کریں، اللہ کے فضل و کرم سے نوکری کا سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ وہ ملازمت پیشہ افراد جن کی اپنے افسران کے ساتھ پچھلے دنوں میں کوئی انبن ہوئی تھی، اب ان کے پاس ایک ایسا وقت ہے کہ یہ ان معاملات کو دوبارہ سے استوار کر سکتے ہیں اور آپسی تعلقات میں بہتری لا سکتے ہیں۔ شراکتی کاروبار کے آغاز اور موجودہ کام میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے ایک بہترین وقت ہے۔
इस वक्त को ज़ाया मत करें। इन दिनों में आपके घरेलू मामलात में कुछ तनाव पैदा होता नज़र आ रहा है और आपसी झगड़ों में इजाफा देखने में आएगा। वो अफराद जो विरासती मामलात को लेकर परेशान हैं, इनकी परेशानी रवां दिनों में दूर होती नज़र आती है। इन्हें विरासती मामलात को हल करने का मौका मिलेगा और नताइज भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। इस अशरे में आपके घर में मेहमानों की आमदरफ़्त भी मुतवक्को है। अंदरून मुल्क जाने का इत्तेफाक होगा। कुछ नए लोगों से मिलेंगे जो आगे चलकर आपके दोस्त भी बन सकते हैं और आपके लिए मावन भी साबित होंगे। इस अशरे में मामलात के हवाले से आप खासा सोचो विचार करते दिखाई देंगे और अक्सर और बेशतर ख्यालों की दुनिया में गायब रहेंगे। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या मुगनी। 3 तस्बीह आप इसकी करें फजर की नमाज के बाद और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा मून स्टोन का इस्तेमाल करें, यह भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। असली जौहरात की ख़रीदारी के लिए आप हमारे इदारे से भी रब्ता कर सकते हैं या स्क्रीन पर जो नंबर दिया हुआ है उस पर भी आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। इस अरसे की 7 तारीखें आपकी 1 और 6 फरवरी की हैं। अब चलते हैं अपने इस अशरे के अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करेंगे कि 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ बयान कर रहा है। इन दिनों में गैर मुतवक्को ज़राए से कुछ आमदन का हसूल होता दिखाई दे रहा है। इसके अलावा वो बुर्ज मीज़ान वाले अफराद जो ऑनलाइन रोज़गार की तलाश में हैं या पार्ट टाइम किसी नौकरी की तलाश में थे, इनके पास भी एक बहुत अच्छा वक्त है कि जब इन मामलात के हवाले से इनके सामने ऑप्शंस आती दिखाई दे रही हैं। लेकिन आपको चाहिए कि आप सेकंड ऑप्शन को अवेल करने के लिए अपने मौजूदा काम को सफ़र ना करें, क्योंकि आप अपने मौजूदा काम में कुछ लापरवाही का मुजाहरा करते दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको मुश्किलात से दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही है कि अपने मिजाज में लापरवाही का अंसर पैदा मत होने दें और मामलात को ज़िम्मेदारी के साथ एहसास के साथ निभाएं। तलीम के हवाले से कोई परेशानी आती है तो इस सिलसिले में बहन भाइयों और वालिदैन से ज़रूर रब्ता करें। इनकी तरफ से बेहतर रहनुमाई और मदद मिलती नज़र आ रही है। सेहत के हवाले से बेएहतियाती बिल्कुल मत बरतें, क्योंकि ये अशरा सेहत में ख़राबी को ज़ाहिर कर रहा है और ख़ासकर वो लोग जो मुस्तकिल बीमारी का शिकार हैं उनको बहुत ही एहतियात करने की ज़रूरत है। इन दिनों में आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार रहेगा। दुश्मनों और मुखालफीन की साजिशों की वजह से कुछ ज़हनी परेशानी का शिकार रहेंगे। यह अशरा सफ़र को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा वो लोग जो नकद या इंस्टॉलमेंट पे प्लॉट या मकान की खरीदारी का इरादा रखते हैं, इस अशरे में इन मामलात को सार अंजाम दें। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए। इश्क मोहब्बत से वाबस्ता अफराद के आपसी ताल्लुकात में बेहतरी आती दिखाई दे रही है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वदूद हो। इसका विर्द करें 5 तस्बीह रोज़ाना और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक नकद रकम सदक़े के तौर पर देते रहें, ये भी आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस अशरे की 7 तारीखें आपकी 5 और 9 फरवरी की हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको मिलती रहा करें। अब चलते हैं अपने इस अशरे के अगले बुर्ज की तरफ, जो कि है बुर्ज अकरब, और आपको बयान करते हैं कि 1 से 10 फरवरी का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। इस अशरे में आप यार दोस्तों के साथ वक्त गुजारना ज़्यादा पसंद करेंगे और इनकी तरफ से मदद भी मिलती नज़र आ रही है। लेकिन शादीशुदा अफराद अपना ज़्यादा वक्त अपनी फैमिली को देंगे। वो अफराद जो तवील मुद्दत से बीमारी का शिकार हैं, रवां दिनों में खसूसी एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि इस अशरे में आपकी बीमारी जो है वो शिद्दत इख्तियार करती दिखाई दे रही है। वो लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये अशरा इनके पास भी एक ऐसा वक्त है कि इन मामलात से ये माली फ़ायदा हासिल करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनको चाहिए कि लालच में पड़े बगैर ट्रेडिंग करें। इस अशरे में शराकती कारोबार से वाबस्ता अफराद के काम में खासी बेहतरी देखने में आएगी। माल की लेन देन के हवाले से मुतात रहने की ज़रूरत है। खासकर पहले 7 अयाम में आपका मुलाजमीन पर बहुत ज़्यादा एतबार करना नुकसान का बाइस बन सकता है। इस अशरे में आपका घरेलू माहौल खासा खुशगवार रहेगा। बहन भाइयों और रिश्तेदारों से भी मुलाकात होती दिखाई दे रही है। ये अशरा कानूनी मामलात में मस्बत पेशरफ्त को भी जाहिर कर रहा है। आपकी तवज्जो मजहबी मामलात की तरफ बढ़ेगी। इसके अलावा ये अशरा उम्रे के लिए और ज़ियारतों के सिलसिले में सफ़र को भी जाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या बसीर। 1 तस्बीह रोज़ाना आप इसकी करें और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा अकीक स्टोन का इस्तेमाल करें जिसका कम अज़ कम वज़न 9 कैरेट हो।
یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 5 فروری کی ہے۔ اصلی سٹون کی خریداری کے لیے آپ ادارے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں یا ادارے کی ویب سائٹ realstone.pk کو وزٹ کریں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج قوس، اور آپ کو بیان کریں گے کہ یکم سے 10 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ لے کر آ رہا ہے۔ اس عشرے میں آپ کو پیدل چلتے وقت دوران ڈرائیونگ بہت ہی زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عشرہ آپ کے حادثے کو ظاہر کر رہا ہے۔ جہاں تک آپ کے مالی معاملات کا تعلق ہے، اگر آپ اپنے معاملات اور اپنے کام پر توجہ دیں تو آپ ایک اچھا منافع حاصل کرنے میں کامیاب رہیں گے، اور یہی آپ کے لیے زیادہ بہتر رہے گا۔ گھریلو معاملات اور ان سے متعلق خاندانی مصروفیات اور مسائل سامنے کھڑے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، جن سے مخالف کے ساتھ بہتر تعلقات قائم کرنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کا بھی سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ والدین کی صحت کی طرف دھیان دیں، خاص طور پر ان کو ذہنی پریشانی سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ان دنوں میں آپ لوگوں سے زیادہ گفتگو کریں گے اور کچھ نئے دوست بھی بنائیں گے۔ لوگوں سے اور دوستوں سے اپنے کام کروانے میں آسانی پیدا ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا باری، اس کا ورد کریں 3 تسبیح روزانہ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ گڑ کا صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی یکم اور 9 فروری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج جدی، اور آپ کو بیان کرتے ہیں کہ یکم سے 10 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ پرانے دوستوں سے ملاقات اور بات چیت ہوگی۔ ان دنوں میں کوئی آپ کی گمی ہوئی چیز بھی آپ کو واپس ملتی دکھائی دے رہی ہے۔ ملازم پیشہ افراد کے لیے بھی ایک اچھا وقت ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو نئی یا بہتر نوکری کی تلاش میں ہیں، ان کی بھی یہ کوششیں رنگ لاتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس عشرے میں آپ کی عمر میں بڑے لوگوں اور بہن بھائیوں سے وابستہ توقعات اور کام پورے ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تعلیمی سلسلے سے منسلک افراد، چاہے وہ پڑھ رہے ہیں یا پڑھا رہے ہیں، ان کو بھی کئی ایک کامیابیاں ملتی دکھائی دے رہی ہیں۔ اس عشرے میں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خفیہ دشمن آپ کے خلاف سازشیں زور و شور سے کرتے دکھائی دیں گے۔ پسند کی شادی کے خواہش مند افراد کو چاہیے کہ ان معاملات کو ضرور زیر بحث لائیں، مثبت نتائج کی توقع ہے۔ اس عشرے کے پہلے 5 ایام میں آپ اپنی ذات کی طرف، اپنی خوبصورتی کی طرف، اپنے اٹھنے بیٹھنے پہننے کی طرف خاصی توجہ دیتے دکھائی دیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا رحمان ہو، اس کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ 1 تسبیح آپ نے اس کی روزانہ کرنی ہے۔ اس کے علاوہ حسب توفیق حلوہ پکا کے صدقہ کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 3 اور 9 فروری کی ہیں۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج دلو، اور آپ کو بیان کریں گے کہ یکم سے 10 فروری کا یہ عشرہ ان کے لیے کیا کچھ بیان کر رہا ہے۔ وہ برج دلو والے افراد جو نوکری کی تلاش میں ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ان کا روزگار کا سلسلہ بنتا دکھائی دے رہا ہے۔ وہ برج دلو والے افراد جو انعامی اسکیمیں، بونڈ نمبر یا پرائز بونڈ وغیرہ کھیلتے ہیں، ان دنوں میں یہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ رشتہ داروں اور یار دوستوں سے میل جول بڑھے گا۔ بچوں کی طرف سے خوشخبری ملتی دکھائی دے رہی ہے۔ یہ پیدائش کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، اور اگر بچے بڑے ہیں تو یہ کیریئر کے حوالے سے ہوگی۔ شراکتی جائیداد کا مسئلہ چلا آ رہا تھا تو اس میں التوا پیدا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ رواں دنوں میں مسئلے کے نتائج آپ کے حق میں جانے کی امید نہیں ہے۔ یہ عشرہ آپ کی خریداری پر اخراجات کو ظاہر کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ عشق و محبت سے وابستہ افراد کے آپسی تعلقات میں بہتری آئے گی، اور وہ لوگ جو اس تعلق کو رشتے کی شکل دینا چاہتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے کہ ان دنوں میں بات کریں۔ وہ لوگ جو اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کرتے ہیں، ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے کہ ان معاملات سے مالی فائدہ حاصل کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ان دنوں میں آپ کو چاہیے کہ قانونی معاملات سے دور رہنے کی کوشش کریں اور قانون کی خلاف ورزی سے اوائڈ کریں، کیونکہ یہ معاملات آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنیں گے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا فتح ہو، اس کا ورد کریں 3 تسبیح روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ سنیلا پخراج، جس کو سٹرین کہتے ہیں، اس سٹون کا استعمال کریں، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخ آپ کی 5 فروری کی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے برج کی طرف جو کہ برج حوت، اور آپ کو بیان کریں گے کہ یکم سے 10 فروری کا یہ عشرہ ہے، ان نجوم کی روشنی میں ان کے لیے کیا کچھ ظاہر کر رہا ہے۔ شادی یا منگنی کے خواہش مند برج حوت والے افراد ان دنوں میں خوشی دیکھ سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ برج حوت والے افراد جو رشتے کی تلاش میں ہیں، ان کے پاس بھی ایک اچھا وقت ہے کہ ان دنوں میں اگر کوشش کرتے ہیں
تو اللہ کے فضل و کرم سے ایک بہتر اور اچھا رشتہ ملنے کے قوی امکانات ہیں۔ گھریلو مسائل کو کم کرنے اور گھریلو ماحول کو خوشگوار بنانے کی طرف آپ کا رجحان اور توجہ خاصی مرکوز رہے گی۔ گھر کے تزئین و آرائش کی طرف بھی توجہ دیں گے۔ ان دنوں میں آپ کی توجہ کتابیں پڑھنے اور کچھ نیا سیکھنے کی طرف زیادہ رہے گی۔ بچوں کے حوالے سے بھی اچھی خبریں سننے میں آئیں گی۔ اولاد بیمار تھی تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ صحت یاب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی تعلیمی حوالے سے بھی کارکردگی بھی خاصی متاثر کن رہے گی۔ ان دنوں میں آپ کچھ ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے دکھائی دے رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی لوگوں کی نظر میں اپنی پوزیشن برقرار رکھنا آسان نہ رہے گا۔ کاروبار سے منسلک افراد کو کام کے حوالے سے معتاد رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ اشرہ آپ کے بڑھتے ہوئے اخراجات میں بھی اضافے کو ظاہر کر رہا ہے۔ ان دنوں میں آپ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے حوالے سے بھرپور کوششیں کرتے دکھائی دیں گے۔ یہ عرصہ آپ کے بیرون سفر کے لیے جانے کو بھی ظاہر کر رہا ہے۔ اس عرصے کے لیے ایک وظیفہ آپ کو بتا رہا ہوں، یا اللہ یا مصور۔ ایک تصویر روزانہ آپ اس کی کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاملات میں بہتری فرمائے۔ اس کے علاوہ زردے کا صدقہ دیں حسب توفیق، یہ بھی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اس عرصے کی 7 تاریخیں آپ کی 2 اور 5 فروری کی ہیں۔ اس عرصے کے لیے اب تک اتنا ہی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔